ہم نے 100 ملین ایک اکاؤنٹ سے جنریٹ کیا تھا والیوم، اور 180 ملین سنگل ڈے میں۔ رائفلز تھی ان کے پاس، یہ آگے میں نے کہا موبائل چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں تم چاہیے ساتھ چلو، کیا کرنا ہے، عمران خان کی طرح جیل جانا ہے۔ یہ تاثر اس طرف ڈال رہے تھے کہ لائک کہ مجھے شاید کسی ایجنسی نے اٹھایا، کمرے کے اندر لے کے گئے، وہاں انہوں نے کہا جی کہ $1 ملین پورا کریں۔ میں نے کہا ان کو صاحب کو کہیں کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں بچا ہوا نا، باقی یہ ہے کہ گردے بیچیں، ادھر سے پورا کر لیں۔ تو اس پہ یہ ہنسنا شروع ہوئے۔ پنجاب میں یا باقی ہمارے جتنے بھی پروونس ہیں ادھر نہیں ہے، یہ سندھ میں ہی ہے، اور سندھ میں بھی یہ کراچی میں ہے۔ ریسنٹلی میں شفٹ ہوں کراچی میں، اور ابھی اسی منڈے کو ہی آج کے دن میرا انسٹیٹیوٹ لانچ ہونا تھا ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ، کیونکہ میری کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ ادھر کراچی سے ہے، تو بس اس کے لیے میں کراچی شفٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے پنجاب تھا۔ 15 دن پہلے میں بائنانس کی طرف سے کمپٹیشن تھا ایک ٹریڈنگ کا، تو وہ میں جیتا تھا پاکستان کی طرف سے۔ میں ٹاپ والیوم میکر تھا ساؤتھ ایشیا میں۔ تو بس وہاں سے چیزیں ٹریگر ہوئی کہ شاید اس کے پاس بہت پیسہ ہے، کیونکہ ہم نے 100 ملین ایک اکاؤنٹ سے جنریٹ کیا تھا والیوم، اور 180 ملین سنگل ڈے میں، تو 313 ملین میرا والیوم تھا۔ تو بس وہ چیزیں شاید میرے لیے جو ہے وہ اس کا باعث بنی ہے۔ یہ واقعہ تھا تقریباً رات کے 2-2:30 بجے کا۔ اس سے پہلے 15 کی رات کو تقریباً 10 بجے میں اور میرا کزن ہم ایک میٹنگ میں گئے ہیں ملیر۔ وہاں سے ہم واپس آئے تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ نارمل جیسے ہر روز ہی ادھر جوہر پہ ہم بیٹھا کرتے تھے، ہوٹل پہ، چائے کا ہوٹل ہے چرنگی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے US مارکیٹ رات میں اوپن ہوتے ہیں، تو ادھر ہی اپنا بیٹھے رہتے تھے، کچھ ٹریڈ کر لی، دیکھ لی، تو ادھر ہی چلتا رہتا تھا سسٹم۔ یہ سب دوست ادھر ہوتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے تقریباً 1 بجے ہم لوگ ادھر سے اٹھے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ یہ پیچھے چیس کر رہے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد ٹریفک سپرنٹینڈنٹ کا آفس ہے، وہاں سے میں لیفٹ ٹرن ہوتا ہوں بلاک 14 کی طرف۔ وہ کزن میرا سیدھا چلا جاتا ہے، اپنے گلشن جانا تھا، تو بس میں نے اس کو ہاتھ ہلایا ہے۔ 200 میٹر 250 میٹر آگے آ کے نا انہوں نے بڑی تیزی سے مجھے چیس کیا۔ بلیک کلر کی ایک گاڑی تھی، اور آدھے ان کے شیشے اور گیٹ وہ کھل چکے تھے۔ میری بائک ایسے آ رہی ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے وہ کیا، نہ میں بائک ٹرن کر سکتا تھا، نہ آگے جا سکتا تھا، وہ اس طرح کی سچویشن تھی۔ تو بس میں تو بائک چھوڑ کے وہاں سے بھاگا ہوں، اور میں شاید بھاگ بھی جاتا۔ میرا ٹارگٹ تھا کہ وہ اسی سپرنٹینڈنٹ ٹریفک والے آفس میں گھسوں میں کسی طرح نا، لیکن پیچھے سے انہوں نے نا گن شاٹ کیا ہوا میں، اور کہا کہ رک جاؤ۔ تو بس ادھر میں سلو ہوا ہوں، تو یہ رائفلز تھی ان کے پاس، یہ آگے میں نے کہا موبائل چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں تم چاہیے ساتھ چلو۔ بس ایٹ دیٹ مومنٹ آئی ریئلائز کہ یار یہ آج میرا نمبر ہے۔ پھر گاڑی میں بیٹھے، وہاں بھی انہوں نے مارا وغیرہ مجھے، ہاتھ میرے دونوں پیچھے باندھ کے، آنکھوں پہ پٹی تھی۔ بس پھر یہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ انہوں نے ڈرائیو کی ہے۔ اس کے بعد ایک گھر میں گئے ہیں، وہاں 1.5 گھنٹہ ادھر رہا ہوں میں، میرے فنگر پرنٹ سارے لیے انہوں نے۔ گاڑی میں یہ اس طرح کا تاثر دے رہے تھے، تو پہلے انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے، عمران خان کی طرح جیل جانا ہے یا دینے ہیں پیسے۔ یہ تاثر اس طرف ڈال رہے تھے کہ لائک کہ مجھے شاید کسی ایجنسی نے اٹھایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کمرے کے اندر لے کے گئے، تو وہاں انہوں نے کہا جی کہ صاحب ایک رینک انہوں نے یوز کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی $1 ملین پورا کریں۔ میں نے کہا ان کو صاحب کو کہیں کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں بچا ہوا نا، باقی یہ ہے کہ گردے بیچیں، ادھر سے پورا کر لیں۔ تو اس پہ یہ ہنسنا شروع ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1-1 لاکھ جو ہے نا وہ سب سے لے لو، 3-4 بندوں سے نا پورے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یہ پاکستانی 1 لاکھ نہیں ہے، $1 لاکھ ہے، کسی کے پاس سے نہیں ملے گا۔ تو پھر کہتا ہے ہمارے بس میں ہوتا ہم چھوڑ دیتے، تو ہم کوئی اور ڈیل لے کے آتے ہیں آپ کے لیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آئے، پھر وہی وہ رینک یوز کیا ان کا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نا کوئی اور نیکسٹ نیم دے دو، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں پھر میں نے ایک نام دیا بھی انہیں، نیکسٹ انفلوئنسر کا، تو ان کو آ کے میں نے ادھر آگاہ بھی کر دیا تھا۔ میں نے کہا یار آپ اپنا پرسنل نمبر چینج کریں، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور میں آپ کا نام وہاں دے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، ایک ڈیل کے تحت، اور یہ اسی طرح چلتی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے کوئی میرا نام دے کے آیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 2 دن آپ نے کچھ نہیں کرنا، نہ کوئی رپورٹ کرنی، نہائیں دھوئیں جا کے سو جائیں۔ اگر 2 دن تک ہمیں لگا کہ کچھ نہیں کیا آپ نے، تو تیسرے دن ہم آپ سے ملیں گے، اور ود فیسز ہم آپ کے سامنے آئیں گے، چہروں کے ساتھ آئیں گے۔ پھر جو ہے 30% جس انفلوئنسر کا میں نے نام دیا اس سے لیں گے، 1 ہفتہ اس پہ ورکنگ کریں گے، جس نمبر سے ہم لوکیشن اس کی لے لیں گے، 30% اس سے جو بھی ہم لوٹ مار کریں گے وہ آپ کو دیں گے۔
4-5 نام ایسے دیں آپ 30% کر کے آپ کا لاس پورا ہو جائے گا. تو اگر میں یہ رپورٹ نہ کرتا تو میں اس ڈیل کا پارٹ بن جاتا, تو اس لیے مجھے آ کے یہ رپورٹ بھی کرنا تھا, بتانا تھا سب کو. سب سے پہلے میں نے ان بھائی کو بتا دیا تھا, انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کا نام ہے اور لسٹ میں نیکسٹ آپ ہو سکتے ہیں. ابھی تک پولیس سے کوئی کسی قسم کا وہ کوئی خاص پیش رفت نہیں آئی. بیک اینڈ پہ پتہ نہیں اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ میں آبویسلی آپ کے سامنے انجرڈ بھی ہوں, بار بار جا نہیں سکتا. تو کہتے ہیں جی دیکھ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, بتائیں گے آپ کو. تو کوئی خاص ابھی تک کسی قسم کی وہ نہیں ہے. اپنی نوعیت کا آپ کے سامنے 5واں یا 6واں واقعہ ہے. اور آپ نے کہا کہ کیا ڈیفرنٹ ہوا. ڈیفرنٹ یہ ہوا کہ مجھے کافی ساری چوٹ لگی. مجھ سے پہلے والے صحیح سلامت گئے, صحیح سلامت آئے. اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ شاید میں یہاں کے کلچر سے نا واقف تھا. سر اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے چلتا آ رہا ہے, ابھی دیکھیں پنجاب میں نہیں ہے, سندھ میں ہی ہے, اور سندھ میں بھی یہ کراچی میں ہے. میں پہلے پنجاب رہتا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوا, کبھی بھی کچھ نہیں ہوا. ہمارا شاید پنجاب کا جو ہے وہ لا اتنا اسٹرکٹ ہے, اور وہاں پہ کرائم بہت کم ہے. میرے ساتھ یہ پنجاب میں ہو نہیں سکتا تھا. اگر ہو جاتا تو وہاں پہ CCD اتنا ایکٹیو ہے, ود ان 24 آورز میرے مجرم پکڑے نہیں جاتے, مار دیے جاتے. اتنا ڈر ہے ادھر. یہاں سندھ میں تو کھلے عام, کراچی میں آپ کے سامنے یہ چیز ہے. اور ہمارے جتنے بھی پائنیئرز ہیں جو ہم سے پرانے ہیں, وہ سب چھوڑتے جا رہے ہیں. ہم بھی اب دیکھیں نا, $6 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اب نیکسٹ جب میں دوبارہ کمانا شروع کروں گا, میں چلا جاؤں گا, دبئی چلا جاؤں گا, US UK کہیں چلا جاؤں گا, کیونکہ یہاں سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے. تو اسی طرح میری طرح 50 60 100 انفلوئنسر ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. 10-20 کو تو میں جانتا ہوں جو میرے پرسنل کانٹیکٹ میں. تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یار چھوڑتے ہیں, نکلتے ہیں. اتھارٹی تو ہم نے بنا لی ہے, اور اس کی چیئرمین ہے بلال بن ثاقب. وہ اکیلے ہی اس ریس میں بھاگ رہے ہیں. مطلب نہ انہیں ہمارا خیال ہے, ہم نے ہی اچیومنٹ کرنی ہے, ہم نے ہی اس باڈی کو آگے لے کے جانا ہے. اس وقت بلال بن ثاقب جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ 200 کی سپیڈ پہ اکیلے بھاگ رہے ہیں. چائنا سے کوئی نہ کوئی ڈیل کر لیں, US سے کر لیں, کبھی کسی ملک سے. تو میرے خیال اپنی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ زیادہ کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے. ابھی بائنانس کمپٹیشن جیتا میں نے, وہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ پیوارا کو جاتا ہے اوبویسلی. کس کے لیے جیتا میں نے؟ پاکستان کے لیے جیتا. ہمارا تحفظ کدھر ہے؟ کوئی تحفظ نہیں ہے. ٹیکس لگا رہے ہیں, یہ اس بجٹ میں نہیں لگایا تو نیکسٹ میں لگا دیں گے. یہ 20 سے 30% کا ٹیکس لگا رہے ہیں, ٹیکس لینے جا رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی کدھر ہے؟ مطلب ایٹ لیسٹ جتنے بھی انفلوئنسر ہیں جو میڈیا پہ آ رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں پاکستانی عوام کو, ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں. ابھی نیچے کتنے ٹریڈرز ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے نا. اب 50,000 بندے کو میں لیڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح میرے جیسے پتہ نہیں کتنے انفلوئنسرز ہوں گے جو بڑی بڑی کمیونٹیز لیڈ کر رہے ہیں. ان سب کی تو بات نہیں ہو رہی. کم از کم ہمیں تو سیکیورٹی دیں. پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا اینڈ, کیا ہوگا پیوارا کا. شاید میری طرح جب ہم سب بند کر دیں گے یہ, تو پھر پیوارا اکیلا کیسے چلے گا؟ اب میں جس طریقے سے یہاں پہ کراچی میں رہتا تھا, یا میں اپنے آپ کو ذرا بچا کے رکھتا تھا, کبھی میں نے شو آف نہیں کیا, مہنگی گاڑیاں نہیں رکھی, مہنگی بائک یا مہنگے شوق نہیں رکھے. کوئی مجھے دیکھ کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس اتنا اماؤنٹ ہوگی, $6 لاکھ نکل سکتے ہیں. تو یہ تو بس میرا وہ بائنانس کمپٹیشن میرے گلے پڑا. اسی طرح سے کافی سارے انفلوئنسرز ہیں, ہم آپس میں بھی ہیں, ہم ایک دوسرے کی ویلتھ کو جج نہیں کر سکتے کہ کس کے پاس کتنا ہے. تو یہ تو اپنے اپنے سکل کے اوپر ہے. میرے پاس آج $1 لاکھ آ جائے, ہو سکتا ہے وہ مہینے بعد لاکھ سے میں ملین بنا لوں, اچھی اگر میری ٹریڈنگ ہو گئی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کے پاس کتنا ہے. لیکن پاکستانیوں کے پاس کم نہیں ہے پیسہ, اور مجھے لگ یہی رہا ہے کہ اگر یہ واقعات ایسے چلتے رہے تو یہ سارا ریونیو باہر جائے گا, اینڈ میں پیوارا ایک صرف نام بن کے رہ جائے گا. دیکھیں میں نے کافی سارے کامنٹس بھی پڑھے, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب $6 لاکھ رکھ کے بائک پہ گھوم رہا تھا. اب ایک مطلب بڑا مزاحیہ میرے پاس اس کے جواب ہے کہ بائک پہ نہیں گھومتا تو میں ہیلی کاپٹر پہ گھومتا, کیا کرتا. اب یہ تو جتنا دیکھیں آپ شو آف کریں گے, جتنی مہنگی گاڑی رکھیں گے, گارڈز رکھیں گے, تو دنیا کو اور بتانا ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ ہے, آپ بیل مجھے مار. کافی سارے لوگوں نے کہا کہ 1-1 لاکھ کر کے 5-6 موبائلوں میں رکھ دیتے, گھر رکھ کے چلے جاتے. دیکھیں جب آپ کو وہ اٹھا رہے ہیں نا, تو ان کے پاس آپ کا پورا بایو ڈاٹا ہے, بچپن سے لے کے اب تک کی آپ کی ساری روٹین ہے, ان شارٹ آپ کی ساری کنڈلی ہے. مجھے انہوں نے گھر میں کہا کہ آپ کو سگریٹ کی طلب ہو رہی ہے, میں نے کہا یس ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ تو اب نا ہمارے پاس چھالیاں نہیں ہے. اس حد تک انہیں پتہ تھا میری پرسنل لائف کا. اب آپ کہیں کہ میں ایک موبائل لے جاتا اور باقی گھر رکھ جاتا, ایسا پاسبل نہیں ہے. میں ان کے گن پوائنٹ پہ ہوتا تو باقی میرے موبائل میرے ادھر سے, میں اپنے ان لاز میں تھا,
मेरा ब्रदर इन लॉ या मेरे फादर इन लॉ वो दे के जाते। इनको पता था मेरे वॉलेट्स में कितनी अमाउंट है, अंदाज़ा था इनको 5, 6, 7 लाख इसके पास होगा, इतना मिल सकता है। तो ये बाकी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, हालांकि मैंने सबको कहा कि 25% रखें, जब भी बाहर निकले तो 25% लाजमी लेके जाएं, नहीं तो गन पॉइंट पे होंगे, वो मंगवाएंगे, घर से फ़ोन आएगा। तो ये एक पूरा निज़ाम है, पूरा एक सिस्टम है, कोई नहीं बच सकता। जैसे देखें जी, वी आर द इन्फ्लुएंसर्स, वी आर कुलीग। तो मैं अपने भाइयों को यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपना नंबर ना दें किसी को, क्योंकि मेरा जो प्राइवेट ग्रुप था मेरे नंबर पे बना हुआ था पर्सनल व्हाट्सएप पे। अब मेरा डाउट उन मेंबर्स पे भी जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी लोकेशन मेरे नंबर से निकाली गई है, और वाकई ही मेरे नंबर से निकाली गई है मेरी लोकेशन। तो पर्सनल नंबर ना दें, आपके बहन भाइयों के पास हो, माँ बाप के पास, उसके अलावा किसी के पास ना हो, किसी नज़दीक के या दूर के रिलेटिव्स के पास भी आपका नंबर ना हो, और ये नंबर टाइम बाय टाइम चेंज करते रहें। और बाकी ये है कि घर से बाहर निकलें, अगेन वही चीज़ कि 20 to 25% लाजमी रखें, ताकि आप उधर चीज़ों को गोल मोल कर सकें ना। कि अगर वो कहता है जनाब ये तो सिर्फ $1,00,000 निकला है, बाकी $3,00,000 किधर है, तो आप ये कह सकें जी गाड़ी ले ली है या प्रॉपर्टी ले ली है, ताकि बच जाए। तो वो भी उस पर, जिस तरह मुझे कहा ना कि मिलियन पूरा करें, मैंने कहा यही है। जिस तरह मैंने कहा कि जनाब मेरे गुर्दे निकाल लें, वो कर लें, फिर मुझे कहा कम्युनिटी से लेके दो, मैंने कहा सब डाउन है। तो वो वहाँ पे बहुत कोशिश करेंगे आपको डराने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए कि किसी ना किसी तरह आप निकालें, मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले। तो आपने वहाँ डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रह के, और जितना है बस कहिएगा कि यही 100% है, अगर आपके साथ नेक्स्ट हो जाता है ये। मुझसे पहले भी काफ़ी सारे गुजरे हैं भाई, अरसलान था, मानजी था, जीएस लास्ट वाक़या हुआ है, तो इस तरह बहुत सारे जीएस और भी हो सकते हैं अगर आप लोगों ने एहतियात ना किया। तो जो मैंने चीज़ें आपको कही हैं, नंबर अपना चेंज करें, कुछ ना कुछ अमाउंट रखें, और वहाँ पे फिर जब हो जाए आपके साथ तो आपने भूल जाना है, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठ गए तो समझ लें कि आप वॉश होने जा रहे हैं, आप उसी वक्त ही वॉश हो चुके हैं। तो उस वक्त अपने आप को अलर्ट रखें और उनके साथ कॉन्फिडेंस से बात करें। फिर जो है आपका वही 100% है, उसके अलावा कम्युनिटी का कर्ज़ा ही नहीं हो के आना, वहाँ बैठ के किसी से मांगने नहीं है। तो गन पॉइंट पे होंगे, आपको कहेंगे किसी दोस्त से मांगो, तो आपने मज़ीद किसी का कर्ज़ा ही नहीं होना। जो दे के आए हैं बस वही आपका 100% है, उसी में आके जान छुड़ाइएगा अपनी। तो एहतियात करें।